اسلامی تعلیمات اور احادیث میں شام کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ قیامت کے قریب ہونے والے اہم واقعات اسی سرزمین پر رونما ہوں گے اور موجودہ حالات کو دیکھ کر بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ زمین کسی بڑے مارکے کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. معزز دوستو، السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین محترم، یہ سن 2000 کی بات ہے جب حافظ الاسد کی طویل حکمرانی کا اختتام ہوا اور ان کے بیٹے بشار الاسد نے اقتدار سنبھالا۔ اس وقت شام ایک نئے دور کی امید میں تھا، کیونکہ بشار الاسد ایک تعلیم یافتہ شخص تھا، اس لیے اس نے عوام کو ترقی اور خوشحالی کے خواب دکھائے۔ لوگوں کو لگا کہ شاید اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب شام میں حقیقی تبدیلی ہوگی۔ ہر طرف یہ بات چیت ہو رہی تھی کہ بشار الاسد اپنے والد کی سخت گیر حکمرانی کے برعکس ایک نرم اور جدید رہنما ثابت ہوں گے، لیکن یہ خواب زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، حقیقت ان خوابوں سے مختلف ہونے لگی۔ بشار الاسد کے وعدے محض باتوں تک محدود رہے۔ سیاسی اصلاحات تو دور کی بات، عوام کی معمولی ضروریات کو بھی نظر انداز کیا جانے لگا۔ جو لوگ حکومت پر تنقید کرتے انہیں قید یا جلا وطنی کا سامنا کرنا پڑتا۔ عوام کو جلد ہی احساس ہو گیا کہ بشار الاسد بھی اپنے والد کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور تبدیلی کے تمام دعوے محض دھوکے ہیں۔ یہی وہ وقت تھا جب شام کی معیشت بھی زوال پذیر ہونے لگی، غربت بڑھنے لگی، بے روزگاری آسمان کو چھونے لگی اور اشرافیہ کا ایک مخصوص طبقہ ملک کے وسائل پر قابض ہو گیا۔ عام شہری جو پہلے ہی غربت اور ناانصافی کا شکار تھے، وہ مزید مایوس ہو گئے، لیکن اس مایوسی کے باوجود بھی ایک چنگاری باقی تھی۔ پھر آیا سن 2011۔ عرب دنیا میں انقلاب کی لہریں اٹھنے لگی اور لوگ اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ شام میں بھی یہ لہر پہنچی اور لوگ بشار الاسد کی حکومت کے خلاف کھڑے ہوئے، پرامن احتجاج ہوئے اور عوام نے اپنی آزادی کی آواز بلند کی۔ لیکن حکومت نے ان مظاہروں کو دبانے کے لیے طاقت کا استعمال کیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب پرامن احتجاج ایک خونی تنازع میں بدل گیا اور پھر شام کی زمین پر ایک ایسی جنگ کا آغاز ہوا جس نے نہ صرف وہاں کی عوام بلکہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ حکومت نے طاقت کا استعمال کیا اور سارے کے سارے شہروں کو جنگ کا میدان بنا دیا۔ لوگوں کے گھروں پر بمباری کی گئی، معصوم بچوں کو نشانہ بنایا گیا اور عوام پر خوف طاری کر دیا گیا۔ اور یہ وہ وقت تھا جب عوام نے حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ مختلف گروہ وجود میں آئے جنہوں نے بشار الاسد کی حکومت کے خلاف لڑائی شروع کر دی، حتیٰ کہ عالمی طاقتوں نے بھی اپنے مفادات کے لیے اس جنگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ رشیا اور ایران نے بشار الاسد کی حکومت کی حمایت کی، جبکہ امریکہ، ترکی اور خلیجی ممالک نے باغیوں کی پشت پناہی کی۔ اسی دوران شدت پسند گروہوں نے بھی اس جنگ کا فائدہ اٹھایا۔ داعش جیسا گروہ جو پہلے عراق میں سرگرم تھا، شام میں داخل ہوا اور ایک بڑی طاقت بن گیا۔ انہوں نے شام کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا اور لوگوں کے دلوں میں دہشت پیدا کی۔ ان کا مقصد صرف زمین پر قبضہ نہیں تھا، بلکہ خوف کے ذریعے اپنی حکومت قائم کرنا تھا۔ پیارے دوستو، یہ جنگ اتنی پیچیدہ ہو چکی تھی کہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کون کس کے خلاف لڑ رہا ہے۔ حکومت، باغی، عالمی طاقتیں اور شدت پسند گروہ سب ہی ایک دوسرے سے الجھے ہوئے تھے۔ اس دوران سب سے زیادہ نقصان صرف عام عوام کا ہوا۔ وہ لوگ جو ایک بہتر زندگی کا خواب دیکھ رہے تھے، اب اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے تھے۔ لاکھوں لوگ پناہ گزین ہوئے اور ہزاروں نے اپنی جانیں گنوا دی۔ یہ جنگ صرف ایک خانہ جنگی نہ رہی، بلکہ ایک عالمی مسئلہ بن گئی۔ لیکن شام کے ان حالات کو صرف ایک سیاسی تنازع کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا۔ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ سب قیامت کی نشانیوں کا حصہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ وہی جنگ تو نہیں ہے جس کا ذکر احادیث میں آیا ہے؟ کیا شام سے نکلنے والا وہ لشکر تیار ہو رہا ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا؟ کیا امام مہدی کا ظہور قریب ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہمیں ان تمام پیشگوئیوں پر غور کرنا ہوگا جو کہ ان واقعات سے جڑی ہیں۔ پیارے دوستو، اسلامی تعلیمات اور احادیث میں شام کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کو ارض مقدس کہا ہے اور فرمایا کہ قیامت کے قریب ہونے والے اہم واقعات اسی سرزمین پر رونما ہوں گے۔ اگر ہم حدیث کا مطالعہ کریں تو کئی احادیث میں شام میں فتنوں اور جنگوں کا ذکر ملتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق قیامت سے پہلے شام میں ایک بڑی جنگ ہوگی جسے معلمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ اس کو احادیث میں ایک ایسی جنگ کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو قیامت سے پہلے دنیا کو ہلا کر رکھ دے گی۔ یہ جنگ کوئی عام جنگ نہیں ہوگی بلکہ عالمی مارکا ہوگا جہاں دنیا کی تمام بڑی طاقتیں اور تمام مذاہب کے ماننے والے شامل ہوں گے، اور شام کو اس جنگ کا مرکز بتایا گیا ہے۔ اور موجودہ حالات کو دیکھ کر بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ زمین کسی بڑے مارکے کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ ناظرین محترم، احادیث میں معلمۃ الکبریٰ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ جنگ ظلم و ستم کے عروج پر ہوگی۔ اس جنگ میں حق کا پرچم ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا جو کہ ایمان اور تقوی کی طاقت سے لیس ہوں گے، جبکہ باطل قوتیں دنیاوی طاقت، اسلحہ اور فریب کے ذریعے
से गालिब आने की कोशिश करेंगी। दोस्तों, इस वक्त शाम में जो कुछ भी हो रहा है, बेगुनाहों का कत्लेआम, आलमी ताकतों की मदाखलत और मासूम अवाम की हालत ज़ार, ये सब कुछ उन निशानियों से गहरा ताल्लुक रखता है। हदीस के मुताबिक मुसलमानों का एक लश्कर इस जंग में शामिल होगा जो इमाम मेहदी की क़यादत में लड़ेगा। इनके मुखालिफ में वो ताकतें होंगी कि जो दुनिया को अपने मफादात के मुताबिक चलाना चाहती हैं। ये जंग न सिर्फ जमीन के वसाइल के लिए होगी बल्कि ईमान, अकीदे और हक की बालादस्ती के लिए भी होगी। हदीस के मुताले से ये भी पता चलता है कि इस जंग के बाद दुनिया एक नई शक्ल ले लेगी। वो लोग जो हक पर खड़े होंगे वो फतह याब होंगे और दुनिया में इंसाफ का निजाम कायम हो जाएगा। लेकिन इससे पहले दुनिया को एक ऐसी आजमाइश से गुजरना होगा जो हर इंसान को उसके अकीदे और ईमान के लिहाज से परखेगी और इसके बाद इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा। बाज़ रिवायात में ये भी जिक्र है कि एक अजीम लश्कर शाम की सरजमीन से निकलेगा जो कि दज्जाल के खिलाफ जंग करेगा। आज शाम के हालात को देखते हुए ये सवाल पैदा होता है कि क्या ये वाक़यात उन्हीं पेशगोइयों की तरफ इशारा करते हैं। दोस्तों, कुछ मुसलमान समझते हैं कि शायद हम एक ऐसे वक्त में जी रहे हैं जो इन निशानियों के बहुत करीब है। शाम में जारी जंग, मासूम लोगों का कत्ल और आलमी ताकतों की मदाखलत को कई लोग दज्जाल के फितने के तौर पर देख रहे हैं। हदीस में ये भी कहा गया है कि इमाम महदी का ज़ुहूर उसी वक्त होगा जब दुनिया में जुल्म और सितम अपने उरूज पर होगा और लोग हक की तलाश में बेबस होंगे। शाम की मौजूदा सूरत हाल को देखकर ऐसा मालूम होता है कि जुल्म और सितम ने अपनी इंतहा को छू लिया है। मासूम बच्चों के चेहरे जिनकी आंखों पर खौफ और मायूसी है, इस बात की गवाही देते हैं कि इंसानियत एक कठिन इम्तिहान से गुजर रही है। सवाल ये है कि क्या ये हालात इमाम मेहदी के ज़ुहूर की तरफ इशारा है? क्या वो वक्त करीब आ रहा है कि जब शाम से निकलने वाला परचम दुनिया में हक का परचम बुलंद करेगा? नाज़रीन मोहतरम, इस्लाम हमें इंसाफ, इत्तेहाद और दूसरों के हकूक पूरे करने का दर्स देता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि उम्मत मुख्तलिफ फिरकों, ज़ातों और ज़ाती मफादात में बंट चुकी है। शाम के हालात सिर्फ एक सियासी या जोग्राफियाई मसला नहीं है बल्कि हमारी इज्तिमाई बेहिस्सी और इंतशार की अक्कासी है। अगर हम वाकई ये मानते हैं कि शाम की जमीन हक को अदल की जदोजहद का मरकज है तो हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना होगा। उम्मत मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो मजलूमों के हक में खड़ी हो, इनके इत्तेहाद के लिए दुआ करे और अमली इक़दामात करे। मुस्लिम दुनिया के रहनुमाओं को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और ऐसी पॉलिसीज बनानी होंगी जो न सिर्फ शाम बल्कि हर मजलूम के लिए उम्मीद का चिराग बने। दुआ है कि अल्लाह शाम की हिफाजत करे और इस्लाम को हमेशा दुश्मनों की नजरों से महफूज रखे। जी तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में इतना ही। आज की इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में तहरीर करना मत भूलिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल के आइकन पर भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी ऐसी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स सबसे पहले आपको मिलती रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।